اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھی زندگی گزاریں تو اپنا سایہ ہٹا کر انہیں کچھ دھوپ، بھوک، سردی، گرمی کا احساس ہونے دیں۔ میرا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کے ساتھ گزرتا ہے۔ سب کہہ رہے تھے وہ معذور ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، اور کونے میں کھڑا لڑکا سر جھکائے مسکرایا، کیونکہ صرف وہی جانتا تھا کہ وہ کتنی باتونی ہے۔ جو آپ سے حقیقی محبت کرتا ہے وہ آپ کو کبھی کچھ غلط کرنے کو نہیں کہے گا۔ اگر آپ بری طرح ٹوٹ چکے ہیں لیکن پھر بھی دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں تو آپ سمندر سے گہری محبت کے مستحق ہیں۔ ہم نے جینے کے لیے جو وقت چھوڑا ہے وہ گزرے ہوئے سالوں سے زیادہ اہم ہے۔ انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ کسی کے لوٹ آنے کا ہو یا کسی کو بھول جانے کا۔ اگر زندگی میں زیادہ تجربہ کار بننا چاہتے ہو تو حد سے زیادہ مخلص بن جاؤ، لوگ بہترین سبق سکھا دیں گے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال تو زندگی کا حصہ ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ ہم خیال اگر ہم سفر ہو جائے تو منزلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے مزاج کے ہر رنگ کو پہنچتا ہے، وہ دل کا اچھا ہے پر بات نہیں مانتا ہے۔ انسان بس دو معاملوں میں بے بس ہے، دکھ بیچ نہیں سکتا اور سکھ خرید نہیں سکتا۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اور جب وہ آپ سے آپ کی عمر کے بارے میں پوچھیں تو بتا دیں کہ خوبصورت روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ رشتہ وہی قائم رہتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کو کھونے سے ڈرتے ہوں۔ یوں غلط تو نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا وہ بہتر جانتا ہے۔ زندگی کاٹنے کو نکلے تھے، زندگی کاٹ کے کھا گئی ہم کو۔ اپنا وہ ہے جس سے کھل کر باتیں کی جائیں، نہ کہ سنبھل کر۔ انسانی فطرت ہے، ایک بات کے پیچھے ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ بے وجہ خوش رہا کرو، وجہ ہمیشہ مہنگی پڑتی ہے۔ تیری آیتوں کے سوا یا رب میرے پاس دلاسے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا فرقت کا زمانہ ہے کہ قرآن میں بھی رونے لگتا ہوں جو صبر کی آیت مل جائے۔ موبائل کی اس قدر عادت ہو گئی ہے، ٹھیک کروانے کے لیے کسی کو دیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چاہنے والا ہسپتال میں ہے۔ غم خاص پر کبھی چپ رہے، کبھی رو دیے غم عام پر۔ سوال تھا کہ سفر زیادہ اہم ہے یا منزل، جواب تھا من پسند شخص کی موجودگی۔ اس عورت کی دلی سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جس کی پہلی محبت اس کا شوہر ہو۔ آپ عورت کی عزت کریں، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ اس لیے کہ آپ مرد ہیں۔ اور سچی محبت کا حق تو یہ ہے کہ تم اسے حلال بناؤ۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ جب فیصلے آسمان سے ہوں تب زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی۔ یا رب کن فرما کر محبت کو مکمل کر دے، حق میں بہتر کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ہم سفر کر دے۔ وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت میسر رہیں گے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں،
اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ ہاتھ سے ہاتھ چھڑانا کوئی ضروری تو نہیں، ساتھ رہ کر بھی لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت نہیں، لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی ہر وقت دعا کیا کریں۔ جب انسان کو اپنا گناہ برا لگے اور وہ اس کے لیے نیک عمل کرے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ کوئی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی کہ جیسے قرآن پاک زندہ کرتا ہے۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی ضروریات بہت کم ہوتی ہیں، وہ مناسب کمائی پر بھی اپنا گزارا کر سکتا ہے، مگر جب شوہر بنتا ہے تو بیوی بچوں کی خاطر زمانے بھر کی ہاک چھانتا ہے تاکہ ان کو ہر سکون میسر کر سکے۔ اس لیے اپنے شوہر کی قدر کریں، اولاد کو بھی باپ کی قدر کرنا سکھائیں۔ ساتھی وہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، جس کے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھ نہیں ہوتا تو ساتھ کیا دے گا۔ زندگی میں آنے والے ہر انسان کی قدر کریں، کوئی اچھی یاد دے جائے گا، کوئی سبق دے جائے گا۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ اپنی اصلیت اور ظرف دکھانے والے چہرے پھر دوبارہ کبھی بھی دل کی زینت نہیں بن پاتے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ ٹھیک ہوں یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ اپنا وہ نہیں ہوتا جو فارغ وقت میں تمہیں یاد کرے، اپنا وہ ہوتا ہے جو مصروف ہو کر بھی تمہیں یاد کرے۔ دولت پر کبھی تکبر مت کیا کریں، اس لیے کہ اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ جس کے پاس جینے کا کوئی سبب ہو وہ ہر طرح کی آزمائش برداشت کر سکتا ہے۔ میں ایک معمولی سا خیال ہوں، کبھی آؤں تو بس مسکرا دینا۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، جس سے محبت کرو وہ بے وقوف سمجھتا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ جب بھی لگے کہ تکلیف حد سے بڑھ گئی ہے، گٹھن ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، کچھ نہیں بچا یا سب ختم ہو رہا ہے، اسی لمحے میں خود کو یاد دلائیں اور دہرائیں، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ ہی مجھے کافی ہے، بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ذہین لوگ شکوک و شبہات سے بھرے ہوتے ہیں جبکہ احمق اعتماد سے بھرے ہوتے ہیں۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ آنسوں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔
کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ بہتر کرے گا۔ میں نے کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے دیکھا ہے اور دعاؤں کو نصیب بدلتے دیکھا ہے، اور پھر ایک دن تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی تم نے اپنے رب سے امید لگائی ہوئی تھی۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ یا اللہ مجھے اتنا کامیاب کر دے کہ میری ہر نماز کبھی بھی قضا نہ ہو۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں، جس میں سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پر نچھاور کی جائیں جو اس کا مستحق ہی نہ ہو۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ جو لوگ مجھے خاص سمجھتے ہیں میں نے انہیں کبھی عام نہیں ہونے دیا۔ نوابی میری اپنی جگہ جناب، مگر قدر کرتا ہوں قدر کرنے والوں کی۔ وہ جو ایک پھول نہیں دے سکتے اور ہم ان سے گجروں کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ کچھ تو مرد پرستی دکھا لی ہوتی، میں اب کسی اور کے گھر بیاہ دی جاؤں گی۔ میری خواہش بس اتنی سی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے مجھے گجرے پہناؤ۔ وقت ایسے نہ دیا کر کہ مجھے بیک لگے، باقی اس کے علاوہ جو تجھے ٹھیک لگے۔ اعلان کچھ یوں ہوگا میرا مسجد میں، حضرات مری ہوئی لڑکی آج انتقال کر گئی، اور پھر مان توڑنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو تحفے میں خاموشیاں دی جائیں۔ ٹوٹ جائے گا تیری نفرت کا محل اس وقت جب ملے گی خبر تجھ کو کہ ہم نے یہ جہان چھوڑ دیا۔ زندگی کی تھکاوٹ موت کے بعد ہی اترے گی۔ لگی جو چوٹ تو خیال آیا، کہاں گے میرا صدقہ اتارنے والے۔ آپ کی روح کو جب کوئی نہیں سمجھتا تب اس کے رونے کا نام خاموشی ہے۔ میں نے کانٹوں کو بھی چھو کے بتایا اسے، ایسے چپتا ہے تیرا بدلہ لہجہ مجھے۔ ہم نے سیکھا ہے وفا کا ہنر تالے سے، جو ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن چابی نہیں بدلتا۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو سکھایا سبق زمانے نے۔ حاصل کر لیجئے یا گوا دیجئے، مگر محبت کو استعمال مت کیجئے۔ محبت تو صرف دل دیکھ کر ہی کی جاتی ہے، چہرہ دیکھ کر تو لوگ محبت کا سودا کرتے ہیں۔ جو دل میں رہا کرتے ہیں نا، وہی دل کے زخم بن جاتے ہیں۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ دل کو صاف رکھنا سیکھو، دل کے بغض ہر شے کو کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی نیکیاں بھی اور آپ کی زندگی بھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آئینہ جب بھی اٹھایا کرو، پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ لوگ جھگڑے میں نوالے بھی گنا دیتے ہیں، تربیت کیسی ہوئی ہے یہ بتا دیتے ہیں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس ہم انہیں چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتے ہیں۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کی باتیں سکون دیتی ہیں ان کی خاموشیاں بھی مار دیتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسا لوگ چاہتے ہیں آپ ویسا نہیں کرتے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو
اور تم کہو نہیں میرا رب راستے بنائے گا۔ آپ کے ٹوٹے دل کے لیے نماز سے بہتر دعا کوئی نہیں۔ کچھ دروازے جن کا کھولنا آپ کو زخمی کر سکتا ہے، انہیں بند رکھنا بہتر ہے۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ رشتوں کا مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ خیانت کی سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ آپ کے دشمنوں کی طرف سے کبھی نہیں آتی۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی دل کا نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ زندگی کے 4 دن بہترین استاد، خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں، ناکامیاں۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے یہ جو تکلیف کے دن ہیں۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی تمہارے اندھیرے بانٹے تھے۔ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑ دیجئے، نہ کہ لوگوں اور چیزوں سے۔ اس فانی دنیا میں کسی پر بھی بے انتہا بھروسہ مت کیجئے، کیونکہ تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ دشمن سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہے جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ عقل مند کہتے ہیں کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ دولت ایک جھٹکے میں، اور خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ غصے کے لمحات میں بولے گئے الفاظ زندگی بھر تکلیف دیتے ہیں۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ جب تک دو دل ایک جیسے حسرت زدہ نہ ہوں، ایک جیسی محبت کبھی نہیں کر سکتے۔ کسی انسان کے کردار کی پختگی کا تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ موقع اور استطاعت ہونے کے باوجود برائی سے بچا رہے۔
وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک جیسی فطرت ہوتی ہے۔ کون کب کہاں اور کیسے بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ پرانے زمانے میں گھڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، لیکن وقت سب کے پاس ہوتا تھا۔ اب گھڑی سب کے پاس ہے، لیکن وقت کسی کے پاس نہیں۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے۔ موت کی گاڑی میں جب سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ نہ کوئی بچھونا ہوگا، ہم ہوں گے اور ہماری تنہائی ہوگی۔ قبرستان میں ایک چھوٹا سا کونا ہوگا۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم زبان سے کچھ کہو نہ کہو، اللہ پاک تمہارے دل کے حال جانتا ہے۔ اللہ نے کیا خوبصورت لفظ بنایا، قبول ہے کہ ہم ہر اعتبار سے ان کے ہوگے۔ شریک حیات کے لیے خود کو محفوظ رکھنا اور اس کی امانت میں خیانت نہ کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ نکاح اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ 3 حرفوں کا عشق رہنے دیجئے، 4 حرفوں کا نکاح کیجئے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ ڈھونڈنے کا اتنا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجئے، دوربین کا نہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پہ جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، تب اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر اذان کی آواز آتی ہے۔ خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ جن کے تلووں کو بوسہ جبریل دے، ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ دوسروں کی خوشی کا باعث بنو، اللہ تمہیں خوشیوں سے نواز دے گا۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ خود کو جب خود سے کسی روز رہائی دوں گی، میں پرندوں کی طرح اڑتی ہوئی دکھائی دوں گی۔ یا اللہ میں راضی ہوں آپ کے ہر فیصلے پر، بس یا اللہ ہر لڑکی کے نصیب اچھے کرنا۔ آپ لاکھ خوبصورت سہی، ایمان اور حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ ہر شخص اپنی خوشی چاہتا ہے، ہم اگر اداس ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ اللہ ہی باقی رہ گیا ہے پاس تمہارے، بتاؤ اب وہ جان سے پیارے کدھر گئے۔ اللہ نے پسندیدگی دل میں پیدا کی ہے تو وہی ملانے کا سبب بھی بنائے گا۔ آپ سے پاکیزگی کا تعلق ہے، آپ تو تہجد کی دعا ہو میری۔ حقیقی عشق وہی ہے جو حد میں رہ کر بے حد کیا جائے۔ محبت تو بس ایک احساس ہے، جس سے ہو جائے وہی خاص ہے۔ مجھے اپنے خیال سے بھی محبت ہے، کیونکہ اس میں صرف تم ہو۔ لوگ ہوتے ہوں گے خوبصورت، مگر تم پیاری ہو۔ احساس محبت میں ہم اتنا ہی کہتے ہیں، تیرے بغیر بھی ہم تیرے ہی رہتے ہیں۔ اور زندگی تو ان کے ساتھ حسین لگتی ہے جو آپ کو آپ سے زیادہ جانتے ہوں۔ اگر وہ رب دل میں محبت ڈال سکتا ہے تو مقدر میں لکھنے پر بھی وہی قادر ہے۔ پاکیزہ ہو میرا رشتہ اس سے اس قدر مولا کہ جنت تک اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ انتظار محبت میں تھک نہ جانا، ہم مانگتے رہیں گے تمہیں دعا قبول ہونے تک۔
کسی اور کی جگہ باقی نہیں ہے مجھ میں تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوں۔ کچھ اس طرح رشتوں کو بچا لیا کرو، کبھی مان جایا کرو، کبھی منا لیا کرو۔ اصل محبت تب شروع ہوتی ہے جب آپ اس کو حلال بنانے کا سوچتے ہیں۔ بیٹیوں کو اپنی جنگیں خود لڑنی پڑتی ہیں، چاہے وہ اعتبار کی ہوں یا کردار کی۔ اس مرد سے زیادہ حسین کوئی نہیں جسے آتا ہو محبت کو پا کرنا۔ حامیوں کو نظر انداز کرنے کا ہنر ہو تو میاں بیوی سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ مجھے تو تیری آواز سے بھی پیار ہے، پھر سوچ تیرا کیا مقام ہوگا۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں سوائے دکھ اور درد کے کچھ نہیں دیتی ہیں۔ بھول کر آگے بڑھیں، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے دو آپشنز ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا، وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ اکثر راستے سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ صرف رنگوں سے ہی رس نہیں ٹپکا کرتا، کاغذ پھول پہ تتلی نہیں آیا کرتی۔ چھوٹے تھے تو بھول جاتے تھے، لوگ کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو۔ بڑے ہوئے تو ہر بات یاد رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھا جاتے ہیں حالات جیسے بھی ہوں۔ ایک شخص میرے لیے اتنا اہم ہو گیا تھا کہ میں اس کے لیے اہم ہوں، یہ مجھے وہم ہو گیا تھا۔ غیروں میں بانٹ دیا اس نے وقت اپنا، ہمارے حصے میں تو صرف بہانے آئے۔ اچھا ہوا تو نے نظر انداز کیا مجھے، بہت غرور تھا مجھے تیرے ہونے کا۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ اگر مجھے کبھی زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں۔ گفتگو کے لیے انسان منہ تو اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ شاید اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ عادتیں نسلوں کا تعارف ہوتی ہیں۔ جیب باری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ وسائل پر قابض لوگ غریبوں کو بتاتے ہیں کہ بھوک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ مغرب کے لوگ شراب پی کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھ کر بھی غریبوں کا حق کھاتے ہیں۔ جو باتیں پی گیا تھا میں، وہی باتیں کھا گئی مجھ کو۔ ہم تھے ہی نہیں کسی کہانی میں، بے وجہ ہی ایک کردار نبھاتے رہے۔ عورت کے پیٹ میں پل کر، عورت کے پیٹ سے نکل کر، عورت کی جوانی کھا کر یہ مرد کہتا ہے یہ عورت ہی خراب چیز ہے۔
سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ باپ کے بعد ساری مہربانیاں انتقال کر جاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھ کر خیالات سے لڑنا ہے۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا حساب رکھنا، مگر حساب ان کا بھی رکھنا جو کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ زندگی میں دکھ دینے والوں سے گزارش ہے کہ موت پر رونے کا ڈرامہ بھی نہ کیا کریں۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جانے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ خدا سے جواب آیا، جو مجھے جان جائے وہ کبھی نہیں مرتا۔ زندگی میں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ باپ کی کمی ہے۔ جن جائیدادوں کو بنانے کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول بیٹھے ہو، اسی گھر سے جاتے ہوئے چارپائی بھی نہیں ملے گی، وہ بھی مسجد سے لائی جائے گی۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ لوگ مطلبی اس قدر ہو رہے ہیں جیسے اپنا جنازہ خود اٹھائیں گے۔ یہ دنیا کردار دیکھ کر نہیں، حالات دیکھ کر عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ زندہ انسانوں کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافیاں مانگتے ہیں۔ زندگی جب ناچتی ہے تو ڈول بجانے والا کوئی اپنا ہی ہوتا ہے۔ پناہ مانگا کرو غربت سے، یہ سب رشتے مٹا دیتی ہے۔ ہم تو ٹھہرے گناہگار، سیاہ کار، بدکار، تم سناؤ فرشتوں سے تعلقات مضبوط ہیں نا؟ ہم سادہ لوگ تھے، ہم سے سنبھالے نہ گئے منافقت کے رشتے۔ جس گھر کے بچے آپ کو عزت نہ دیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس گھر کے بڑے آپ کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کوئی نصیحت ہی کر دیں، فرمایا، بس دھیان رکھنا کہ کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کرے۔ جب مجبوری کی وجہ سے اپنا گھر بیچنا پڑا تو پہلا خریدار اپنا ہی بھائی نکلا۔ غربت اتنی ہے کہ مرغا نہیں کھا سکتے، اور جہالت ایسی ہے کہ پیر صاحب کو بکرا دے آتے ہیں۔ محبتوں کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، من پسند شخص ہر عمر میں خوبصورت لگتا ہے۔